السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون تسليما كثيرا كثيرا. الله رب محمد صلى عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم المجيد فهو أصدق الصادقين. له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. صدق الله المولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کا معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا. ناظرین، آج میرے بیان کا عنوان جو ہے مسلمانوں کی پستی کا سبب. مسلمانوں کی پستی کا سبب. کیوں مسلمان پستی میں ہیں؟ کیوں مسلمان نقصان میں ہیں؟ کیوں مسلمان گھاٹے میں ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ آج بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو قبول کرنے اور عمل کرنے والا بنائے. ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. کہ اور انسان کے لیے اللہ کے چند فرشتے ہیں جو بدلی کے فرشتے ہیں، جو بدلی کے پہرے دار فرشتے ہیں. یا من بین یدیہ و من خلفہ، ان کے سامنے اور پیچھے فرشتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، وہ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عنایت سے جو ہے وہ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم سے نعمت نہیں چھینتا، اس قوم میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلیاں نہ لائیں. بس رکیے یا نا، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں لاتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم سے کے متعلق
برائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ اسے برائی پہنچانا ہے تو کوئی اسے پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی اس برائی سے بچانے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، قرآن مجید کی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ آج ہم لوگ جو بستی میں ہیں، جو نقصان میں ہیں، ہر کوئی اٹھتا ہے مسلمانوں پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن، اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنے اندر تبدیلی لا لی، ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں لا لی۔ وہی کسی کی مجال ہے کہ کسی سکھ کے سامنے جا کر ان کے گرو کی توہین کرے؟ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی۔ انہوں نے جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا، جب ہندوستان آزاد ہوا تو گورنمنٹ نے پوچھا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کٹار چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تلوار چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پگڑی چاہیے۔ گورنمنٹ میں دے دی۔ آج انہیں کوئی پولیس والا روکنے والا نہیں، اگر وہ پگڑی باندھ کر جائیں۔ ہیلمٹ کہاں ہے نہیں پوچھتا، بحمداللہ ہم بھی امامہ بن کے آتے کوئی نہیں پوچھتا۔ انہیں وہ لوگ تلوار رکھتے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں، ان سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ فارمرز کا جو لا آیا تھا، جو کسانوں کے بارے میں لا آیا تھا، اس کے خلاف انہوں نے اتنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کیا مسلمانوں کو اتنا مقابلہ کرنے دیتے؟ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی خنجر نہیں ہے۔ وہ وہاں سے ان سے ڈر رہے تھے، وہ دھکیلتے ہوئے دہلی کی سرحدوں تک آ کر بیٹھ گئے۔ وہ یہی تو پولیس ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس کے ہاتھ میں گن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی، ہم نے اپنے اندر تبدیلی لا لی۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئے تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو آج ہم نے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی مسلمان آج سے 1000 سال پہلے مسلمانوں کی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی سلطنت تھی۔ بر اعظم مطلب کانٹیننٹس، 3 کانٹیننٹس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ آج یورپ میں مسلمانوں کی کہاں سلطنت ہے؟ مسلمانوں نے تبدیلی لا لی، مسلمانوں نے تبدیلی لا لی، تو ان کی سلطنت جو 800 سال کی سلطنت تھی، 800 سال جس بستی پر انہوں نے حکومت کیا، انہوں نے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسپین کس کا ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ اسپین مسلمانوں کی ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے گئے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر تبدیلی لا لی، انہوں نے سنتوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں جو ہے تبدیلی لے کر آ گئی۔ اسپین ہاتھ سے چلا گیا۔ بیت المقدس جو فلسطین ہے آج مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں، یہودی اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں نے تبدیلی لا لی آپس میں۔ ہم سنتوں پر عمل کرتے نہیں، ہم اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو تعلیمات ہیں، جو اسلام جو تقاضا کرتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اس پر عمل نہیں ہے ہمارا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند اور سر بلند رہو گے، تم عرفہ رہو گے، تم اعلیٰ رہو گے، تم بلند رہو گے، سب سے اوپر رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز۔ ایمان سے مراد اتنا ہی نہیں ہے، ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان چند چیزوں کو طلب کرتی ہے کہ یہ مجھ میں ایمان ہوں تو مجھ میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، مجھ میں حیا ہونی ضروری ہے، ایمان والے کے اندر حیا ہونی ضروری ہے، تقویٰ ہونا ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے، سنتوں پر عمل ضروری ہے۔ یہ سب نہیں ہے تو ایمان کمزور ہے۔ اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ برائی دیکھے تو روکے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ سنے گا نہیں، یہ نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برائی دیکھیں تو روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب لے آتا ہے جو قوم میں
خود تو نیک ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک بستی پر جو ہے عذاب آ گیا. ملائکہ نے پوچھا یا اللہ اس بستی میں تیرا نیک بندہ موجود ہے جو کہ تیری عبادت کرتا ہے, پرہیزگار ہے, تقوی شعار ہے, وہ باشرع ہے, شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے, بہت عبادت کا گزار ہے, تیری توحید کا جام پینے والا, تیری توحید کے گن گانے والا ہے, ایمان والا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس پر بھی عذاب لے کر آؤ, کیونکہ اس نے دیکھا کہ برائی ہو رہی ہے قوم میں, اس نے جو ہے خود کی پرواہ کی, اس نے دوسروں کی پرواہ نہیں کی, دوسروں میں جو برائی ہے اس نے نہیں بتایا, تو اس قوم پر اس پر عذاب لے کر آؤ. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ برائی سے روکنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم المنکر فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو تم میں کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے, روکتے پکڑ لے کہ بھائی یہ نہیں کرنا ہے, یہ غلط بات ہے. اگر اس سے بھی نہیں رکتا تو بولے کہ زبان سے سمجھا کر بولے کہ بھائی نہیں کرنا ہے, تو نہیں کرتا تو دل میں برا جاننا ہے. آج ہم اور حضور فرماتے ہیں دل میں برا جاننے کو اضعف الایمان, جو دل میں برا جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے, دل میں برا جانتا ہے, یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے, کمزور ایمان ہے, وہ بھی اضعف, ایک بہت زیادہ کمزور ایمان ہے. آج ہمارے سامنے ناچ گانے ہو رہی ہیں, آج ہمارے سامنے بے پردہ عورتیں ہیں, عورتیں تو عورتیں, مرد بھی بے پردہ ہو رہے ہیں. وہ جم کے شوق میں ننگے ہو رہے ہیں, ناک کے نیچے کا حصہ دکھا رہے ہیں, گھٹنوں کے اوپر کا حصہ دکھا رہے ہیں. یہ سب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور اسے مزے سے لے رہے ہیں. یہ باڈی بلڈر ہے, یہ جو ہے سکس پیکس والا ہے, ہمیں وہ دل میں وہ بھی یہ برائی نظر نہیں آ رہی ہے. تو اضعف الایمان, جو کمزور ایمان ہے, اس سے بھی گزر گئے, اس سے بھی نیچے چلے گئے. تو کیا ہم پر یہ عذاب آنا نہیں ہے؟ کہ اللہ ہم میں تبدیلی نہیں لائے گا؟ اتنا ہم لوگ گر گئے کہ آج کوئی جمعہ کے دن یا اس سے پہلے کوئی اسلامی پوسٹ کرتا ہے, کوئی عالم کوئی پوسٹ کرے, اسے ہم شیئر نہیں کریں گے, اسے ہم لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے. خود تو نہیں کر سکتے ہیں, خود نہیں سیکھتے ہیں, یہ بہت بڑی برائی ہے. خود نہیں سیکھتے, یہ بہت بڑی برائی ہے. اور دوسروں تک نہیں پہنچاتے, یہ بھی برائی ہے. کوئی سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے, اس کی بات کو تو پہنچائے نہیں. آج بھی ہم لوگ جو ہے گانے ڈالیں گے, آج ہم ناچ گانا ڈالیں گے, جوکس ڈالیں گے. تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سيلقون غيا فسوف يلقون غيا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ان کے بعد نااہل جانشین بنے. نااہل مطلب جو کہ ورتی نہیں ہے, سکسیڈ کرنے کے ورتی نہیں ہے, ان کے مسند پر بیٹھنے کے ورتی نہیں ہے, جو نااہل ہیں, جو نالائق ہیں, وہ لوگ جو ہے جانشین بن گئے. اضاعوا الصلاۃ, نماز کو ضائع کر دیے. نماز کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. آپ کی نماز آپ پڑھتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے. سجدے میں پورے انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہونا, یا کم سے کم 3 انگلی ہونا, ہماری انگلیاں ایسے, نماز کیسے ہوگی؟ اضاعوا الصلاۃ, نماز کو بیکار کر دیا. یا نماز کو قضا کرتے ہیں, یا نماز کو لیٹ پڑھتے ہیں, یا مکروہ وقت میں پڑھتے ہیں, یا نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, اور انہوں نے شہوتوں کی اتباع شروع کر دی, شہوتوں کی پیروی شروع کر دی, اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی. فسوف یلقون غیا, ان قریب وہ وادی غی میں ڈالے جائیں گے. وادی غی جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اس میں بے نمازیوں کو, جو شہوت کی پیروی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا. آج کیا ہم شہوتوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں؟ گلے تک کھانا ہے, یا ہم جو ہے سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں, برائی دکھتی ہے, ہم برائیوں کی جگہ پر نہیں جانا ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. امام حسن سے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو, مشتبہات سے بچنا ہے. ہم جو ہے بری جگہ جا رہے ہیں, تھیٹر جا رہے ہیں, ہم فلم دیکھ رہے ہیں,
خود تو گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر آمادہ کر رہے ہیں دوستوں کو، چل تو بھی چل جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ نہیں آ رہا، کام ہے، کام کرنا ایک اچھی بات ہے، نہیں آج چھٹی ڈال دے، آج چھٹی ڈال دے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو یہ نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں، میں تو نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا ہوں، میں نماز بھی برابر پڑھتا ہوں۔ آپ میں یہ میں جو بول رہا ہوں یہ برائی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن دوسری برائی تو ہوگی۔ اپنے نفسوں کو ٹٹولیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ آج ہم نہیں سدھریں گے تو میں بتا رہا ہوں، علماء کے پریڈکشن سے، علماء نے بتایا ہے کہ ان قریب مسلمانوں پر بہت بڑا وبال آنے والا ہے، بہت بڑا وبال آنے والا ہے۔ کیا آپ خود نہیں دیکھتے نیوز میں؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر نہیں آئے گا۔ ہم چنئی میں ہیں، چنئی بہت پیسفل سٹی، نمّور وہ پورا نہیں چلتا، سب جو وہاں پہ جو یہودی چلاتے ہیں وہی سب چلتا ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پر کچھ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ان قریب جو ہے مسلمانوں پر بہت وبال آئے گا۔ اگر ہم خود میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو بہت بڑا وبال آنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، ہم سنتوں پر عمل کریں، خود میں تبدیلی لائیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، ہم برائی سے بچیں، جو ضروری کام ہے ان کو کریں، ان کو کرنا چاہیے، ضروری کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے خود کے اندر جھانکیں، ہمارے اندر کیا برائی ہے۔ میں ہر برائی آپ کو نہیں بول سکتا ہوں کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ آپ کا نفس اندر ہے نا، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، تمہارے قلب سے فتویٰ مانگو، تمہارے قلب سے پوچھو، تمہارے دل سے پوچھو، یہ تمہارے دیگر مفتی فتویٰ دینے سے پہلے تم پوچھو، تمہارا قلب جواب دے گا کہ بیٹا تم جو ہے غلطی کر رہے ہو، تم گناہ پر ہو، یہ صحیح کام نہیں ہے۔ کیونکہ فطرت جو ہے، اسلام جو ہے فطرت کا دین ہے، اسلام فطرت کا دین ہے، نیچر کا دین ہے۔ یہ نیچر خود بولتا ہے کہ یہ غلط ہے، تم جو یہ رنگیلیاں کر رہے ہو یہ غلط ہے، تم جو یہ دین کے خلاف کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اسلام بولتا ہے اپنے نفس میں جھانکیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب ڈھونڈے۔ ہم بولتے ہیں کہ روکنا چاہیے، سب کے عیب ڈھونڈنے لگے، جا جا کے چھپ کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا چھوڑ دو۔ دوسروں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال آپ کے بارے میں ہوگا، کیوں آپ نہیں کیے یہ سوال ہوگا۔ خود کے اندر جھانکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب ڈھونڈے اور دوسروں کے عیب چھوڑ دے۔ خود کے اندر، ہر انسان کے اندر عیب موجود ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہمارے اندر یہ عیب موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ ہم جو ہے انگریزوں کی پیروی شروع کر دی ہے، آج ہم ٹوپی پہن کر جانا تو ہمیں شرم آتی ہے، داڑھی رکھنے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ جو ہے سنت کے خلاف کرنے میں کوئی ہماری بھلائی نہیں ہے۔ وہی سکھ کو کیوں نہیں آتی؟ سکھوں کو کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا وہ ہائی پوزیشنز پہ نہیں ہے؟ ایس بی آئی میں جو ہے وہ مینیجر بن کے نہیں بیٹھے ہیں؟ ہم اگر اپنے دین کو مضبوطی سے تھامیں گے کوئی کچھ کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں برا بولنے والا نہیں۔ کیا گورنمنٹ کے نوکری سے ہی ہمیں پلتے ہیں؟ اکثر مسلمان جو ہے بزنسوں پہ پلتے ہیں، پالنے والا مولا ہے، پالنے والا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں رزق کی کیا فکر ہونی چاہیے؟ وہ اگر ہمیں بچانے والا ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہ اگر ہمارے جو ہے بگڑیاں بنانے والا ہے تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں مسلمانوں کا وہ دور دیکھیں جس میں 3 کانٹیننٹس پر مسلمانوں کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ اسپین میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، انہوں نے اپنے اندر تبدیلی لائی، اللہ نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا، ایک ایک مسلمانوں کو انہوں نے چن کے مارا اور مسلمانوں کو بھگا دیا وہاں سے۔ پھر فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ہمیں فکر نہیں، اب مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے فلسطین، بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اتنی بڑی سلطنت، متحدہ سلطنت رہ کر اتنی بڑی سلطنت تھی، مسلمانوں کی 3 کانٹیننٹس پر پھیلی ہوئی ایک سلطنت، ایک کنٹری کے طور پر، ایک ایمپائر کے طور پر تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کس نے کیا؟ کیوں کیا؟
کیونکہ ہم نے جو ہے بدل دیا اپنے آپ کو، ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، وہ جذبہ ایمان نہیں ہے۔ محدث کبیر فرماتے ہیں آج مسلمانوں میں مدرسوں کے ساتھ اکھاڑوں کی ضرورت ہے۔ اکھاڑے کہتے ہیں جہاں پر دنگل ہوتا ہے، جہاں پر دنگل کشتی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہے ڈیفنس سیکھنا ہے، مارشل آرٹ سیکھنا ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کوئی بھی جو ہے مارنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ بزدل ہے نا، ہمیں لڑنا نہیں آتا تو ہم میں بزدلی آ جاتی ہے۔ کسی انسان کو لڑنا نہیں آئے تو وہ بزدل بن جاتا ہے، وہ کاوڑ بن جاتا ہے، کاہل بن جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بزدلی، وہ سستی جو ہے ان کے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اور صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم مارشل آرٹ سیکھیں گے تو ہم کیوں سیکھنا ہے؟ جا کے مارنے کے لیے نہیں، سیلف ڈیفنس کے لیے سیکھنا ہے۔ اگر کوئی آئے تو سیلف ڈیفنس کرنا ہے، اس کے بعد اٹیک کرنا ہے۔ گورنمنٹ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن بھی اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم جو ہے مارشل آرٹ سیکھیں، اگر کوئی ہمیں مارنے آئے تو سیلف ڈیفنس کر سکیں، اور سیلف ڈیفنس کے بعد اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ میں کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، ہمیں اپنی حفاظت کے لیے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو کس طرح مار رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی بہادری، مسلمانوں کی تیغ زنی، مسلمانوں کی تیراکی، مسلمانوں کی کشتی کرنا، دنگل میں مسلمانوں کا جو ہے اکھاڑے میں لڑنا جو ہے ضرب المثل تھا، ایگزامپل کے طور پر بولا جاتا تھا۔ آج نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم اپنے بچوں کو جو ہے سکھانا چاہیے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہماری عمریں ہو گئی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو تو سکھا سکتے ہیں۔ ہم ایسے گھسے پٹے جو ہے اپنی زندگی تقریباً گزار دیے، خبروں میں پیر لٹکا دیے، یا موت جو ہے بول کے نہیں آتی کہ میں تمہیں 60 سال میں آؤں گی، 70 سال میں آؤں گی، 80 سال میں آؤں گی۔ موت اچانک آنے والی ہے، تو ہم خود میں تبدیلی نہیں لا سکتے، کم سے کم اپنے بچوں کے لیے تو کر لو، اپنے بچوں کے لیے تو سکھا دو۔ سب سے پہلے تبدیلی یہ اکھاڑے وغیرہ نہیں، سب سے پہلے علم دین سکھائیں گے تو اس کی جو ہے عزت بھی ہوگی، اس کی عزت ہوگی۔ علم دین کے ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ علماء پہ کوئی جو ہے آ کے مارتا نہیں، علماء کو کوئی جو ہے ڈراتا نہیں، الحمدللہ کوئی ڈراتا نہیں، یہاں تک کہ پولیس والے بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہے ہیلمٹ کے بغیر آیا ہوں میں، کوئی کہاں جگہ جگہ کھڑا کے پولیس والے پکڑ رہے ہیں، پھر ہمیں دیکھتے ہیں تو راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ سنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپس میں جو ہے خود میں تبدیلی لائیں۔ وہ بھی نہیں آتے، ہم بلاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وہ نہیں آتے، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ مولوی صاحب، ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود میں پہلے تبدیلی لانا چاہیے۔ ہمیں خود میں تبدیلی لائیں گے، خود انفرادی کوشش کریں گے، خود کو چینج کریں گے، آپ کے گھر میں بچے چینج ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی چینج ہو جائے گی۔ آپ نماز کی پابندی کریں گے، گھر میں بچے نماز کی پابندی کریں گے، بیوی پابندی کرے گی۔ آپ دین کی بات کریں گے، گھر میں بھی دین کی بات ہوگی۔ آپ انہیں موبائل میں جو ہے انٹرنیٹ ڈال کے دے دیے، اس میں جو ہے امیزون ڈال دیے، نیٹ فلکس ڈال دیے، بگڑ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ بدوا نہ کو دیو حضرت، یہ بدوا نہیں ہے، یہ پریڈکشن ہے، یہ جو ہونے والا ہے یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے دماغ کو اسی طرح کنٹرول کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے، 20 سال پہلے جو یہ فحاشی، یہ بے حیائی نہیں تھی، آج اتنا عام ہو گیا۔ کیوں؟ یہ میڈیا کے ذریعے اتنا ڈال کے دکھائے۔ وہ ہٹلر کہتا ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، اسی طرح برائی کو اتنا دکھاتے ہیں، اتنا دکھاتے ہیں کہ اب برائی لگتی نہیں ہے۔ برائی بھی ہمیں جو ہے نارمل، ٹیک اٹ ایزی، کول بولیں گے۔ اگر کوئی بولتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ کٹر ہے، یہ کٹر وادی ہے، یہ سخت ہے۔ لیکن کیا ہماری یہ بدلنا نہیں چاہیے؟ بچے ننگے پھر رہے ہیں، یہ غلطی نہیں ہے، گانے سن رہے ہیں، غلطی نہیں ہے۔ کیا ہم یہ سچ پر ہیں، ہم اچھائی پر ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کہ صحابہ کرام کی زندگی کا طرز عمل یہ تھا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طرز عمل یہ تھا؟ اولیاء کرام کی زندگی کا عمل ایسا تھا؟ نہیں۔ تو آج ہم کیوں ایسے ہیں؟ ہم کیوں ایسے ہیں؟ منہ کھلے تو گالی کے سوا بات نہیں ہوتی۔ گالی وہ عام ہو گئی، گالی دینے سے خبر میں بچھو پیدا ہوتے ہیں،
بچھو آتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ چیزیں ہیں نا، یہ جو ہمیں برائی کر رہے ہیں، یہ جہنم کی ایک شکل ہے، جہنم کی ایک شکل ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، عن قریب وہ وادی غے میں ڈالے جائیں گے۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، ایک ویلی ہے جس میں خود جہنم پناہ مانگتی ہے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہے کہ دنیا، آپ کی دنیا عن قریب جہنم بن جائے گی۔ آپ شہوات کی اتباع کرتے رہیں گے، شہوتوں کی پیروی کرتے رہیں گے، جو مرضی آیا وہ کرتے رہیں گے، جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جو جانور کی طرح ہوتا ہے نا، اسے لاٹھی سے ہی بات چلتی ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہے، اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ عنقریب یہ دنیا جو ہے جہنم کی شکل بن کے رہ جائے گی۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ موبائل ہے، موبائل میں نیٹ فلکس ہے، سمجھو اب یہ جہنم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ موبائل میں جو ہے پکچر ہے، سمجھو جہنم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ موبائل میں گانے ہیں تو جہنم آپ میں ہے۔ آپ جو ہے، جو آپ کے دوست احباب ہیں جو گانے کرتے ہیں نا، اسٹیٹس میں ڈالتے ہیں، سب کو جو ہے بولیں کہ مت ڈالیں، خود تو گناہ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی گناہ کروا رہا ہے۔ یہ اسٹیٹس کہتے ہیں، واٹس ایپ میں اسٹیٹس، اسے کیا کہتے ہیں معلوم؟ اسے اسٹیٹس کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹس اس کی حیثیت بتاتا ہے کہ میری حیثیت یہ ہے، میں گانے ڈالنے والا، میں گناہگار ہوں، یہ بتاتا ہے۔ میں تمہیں گناہگار بنانے والا ہوں، یہ میری حیثیت ہے۔ میں جو ہے ننگا اریانی فحاشی دکھانے والا ہوں، یہ میری حیثیت ہے۔ میں تمہیں گناہ میں مبتلا کرنے والا ہوں، یہ میری حیثیت ہے۔ یہ دکھا رہا ہے۔ اگر وہی دین کی بات دکھائے گا تو بولیں میں تمہیں نیکی کی حیثیت دکھا رہا ہوں، میں نیک ہوں، تمہیں نیک بنانے والی حیثیت ہے میری۔ یہ اسٹیٹس خود بتاتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو کوئی گانے وغیرہ ڈالتا ہے، سمجھ جائے کہ یہ اس کا اسٹیٹس یہ ہے، ہمیں گناہ میں ڈال رہا ہے، خود بھی گناہ کر رہا ہے، گناہ پر ابھار رہا ہے، اسے ڈبل گناہ ملے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ان چیزوں پر جو ہے غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم غور نہیں کریں گے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم میں اس وقت تک تبدیلی نعمت چھینتا نہیں جب تک کہ وہ خود میں تبدیلی نہ لائیں، جب تک کہ خود میں تبدیلی نہ لائیں۔ ہمارے پاس سلطنتیں تھیں، آج نہیں ہیں۔ ہمارے پاس پاور تھا، آج نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے ہم سے جو ہے سب ڈرتے تھے، آج نہیں ڈرتے، آج جو ہے مار کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے خود میں تبدیلی لا لی، ہم نے خود میں تبدیلی لائی۔ جو سیکھ سکتے ہیں مارشل آرٹس انہیں سیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ڈیفنس کے لیے سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے سیکھنا چاہیے۔ سب جو ہے لاٹھی لے کے پھرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، ہم سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم جو ہے آج بزدل بن گئے، کائر بن گئے، ہمیں اپنے نبی کے نام پر اٹھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہم جو ہے اس وقت پر اٹھے تھے 2020 کورونا سے پہلے، NRC NPR سب گھروں سے نکلے، جگہ جگہ دھرنے دے رہے ہیں، جگہ جگہ اسٹرائک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے نفس کے لالے آ گئے تھے، یہی کرنے والے ہیں، یہی کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں، نفس کے لیے ہم نکل رہے ہیں، نبی کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، تو ہم سمجھیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں یہ نئی باتیں نہیں بول رہا ہوں، دل میں جھانکنے والی باتیں، آپ خود آپ کا دل بتا رہا ہوگا یہ تو ہے نا، ہم میں یہ برائی ہے نا، کیا نہیں بتاتا؟ ہماری باتیں تو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انکم، حضرت نوح علیہ السلام کا قول بیان کرتا ہے انکم لا تحبون الناصحین، بے شک تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ الحق مر، قل الحق ان کان مرا، کہ حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حق کہو اگرچہ وہ کڑوا ہو۔ ہمیں لوگوں کی خوشنودی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی خوشنودی، ان کی خوشی، ان کی یہ مطلب ہوتی تو آج ہم حق نہیں بول پاتے۔ آج ہم حق بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تم سے مطلب نہیں، ہمیں اللہ رسول سے مطلب ہے۔ کریں نہ عمل کریں نہ کریں، عمل کریں یا نہ کریں، سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کیا، واز ہم سنا کے چلے۔ ہمارا کام تھا تو بیان کرنا، بتانا کام تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر تو یہ تھا کہ روشن بتانا ہے، ہم نے بتا دیا۔ اب تبدیلی لانا آپ کے اندر کی بات ہے۔ یہ اتمام حجت ہو گئی، آپ پر بات تمام ہو گئی کہ یہ نہیں کہہ سکتے قیامت میں کہ ہمیں کوئی کسی نے جو ڈرانے والا نہیں آیا۔
ہمیں کوئی بتایا نہیں کہ ہم اتنے گھاٹے میں جا چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ بتانے والا نہیں، یہ نہیں بتا سکتے قیامت میں. آپ پر اتمام حجت ہو چکی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس کے آیت کی تھوڑی تفسیر کر کے میں ختم کرتا ہوں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے سامنے پیچھے ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. اگر فرشتے وہ نہیں ہوتے تو جنات اور یہ چھوٹے سے چھوٹی چونٹی، یہاں تک کہ جانور، موذی جانور جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتے، چونٹی بھی ہلاک کر دیتی. سب کے سب جو ہے انسان کے دشمن ہیں، سب کے سب انسان کے دشمن ہیں. اللہ نے یہ فرشتہ رکھ کر اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. اگر وہ فرشتہ نہیں ہوتا تو ایک چونٹی بھی آپ کو ہلاک کر دیتی. کیسا ہلاک کریں گے؟ ہمیں تو مسل دیتے، کان میں گھس گئی تو ناچتے دیکھو. تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے. لیکن اللہ نے انسان کے اطراف بہت سے احادیث ہیں، اس میں جو ہے ایک میں 20 فرشتے ہیں، ایک میں جو ہے 60 کا ذکر ہے. صبح 30 آتے ہیں، شام میں 30 آتے ہیں، صبح میں 20 آتے ہیں، شام میں 20 آتے ہیں. مختلف روایات ہیں، لیکن فرشتے ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے رکھا ہے. کتنا کریم مولا ہے، کتنا کریم ہے کہ اس نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے رکھا ہے. اور یہاں پر ایک فرشتہ، یہاں پر ایک فرشتہ ہوتا ہے. ایک یہ جو سیدھے کاندھے پر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی لکھتا ہے. جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھتا ہے. تو آج ہم لوگ جو ہے نیکی کا ارادہ کریں، اور یہ ارادہ پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، گھر کو دینی ماحول سے آراستہ و پیراستہ کریں گے، ہم دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، ہم جو ہے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نیت کریں، ایک دم 10 نیکی لکھ دیں گے. عمل کریں گے تو اس کا ثواب لکھیں گا. اور یہاں پر جو فرشتہ ہوتا ہے یہ جو ہے اس کے انڈر ہوتا ہے. رائٹ سائڈ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے انڈر ہوتا ہے. رائٹ سائڈ کا فرشتہ جو ہے وہ جو ہے لیڈر ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ کے فرشتے پر وہ جو ہے گناہوں کو لکھتا ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس سے پرمیشن مانگتا ہے، لکھ دوں یہ گناہ، لکھ دوں. تو کہتا ہے رک جا، شاید یہ استغفار کر لے گا، شاید یہ توبہ کر لے گا، شاید یہ اس سے مڑ جائے گا. ایسے ہی 3 بار پوچھتا ہے. 3 بار کے بعد بولتے کہ ہاں لکھ دے، یہ اللہ سے شرم نہیں کرتا، یہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، لکھ دے. تو ایک گناہ لکھتا ہے. اللہ کتنا کریم ہے، بندے کو معاف کرنے کی کتنی اللہ کا ارادہ ہے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. اللہ نے جو ہے یہ ہم میں تبدیلی اس وقت تک نہیں لاتا جب تک ہم خود میں تبدیلی نہیں لاتے. یہی اس کا الٹا معنی لیں گے، ہم جو ہے یہ برائی کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر کے تبدیلی لائے نا تو ساری قوم سدھر سکتی ہے، ساری قوم سدھر سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خود کی جو ہے نفس کی اصلاح کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے نفس سے حساب لو، اکاؤنٹ لو. تمہارا اکاؤنٹ لیا جانے سے پہلے، تمہارا حساب لیا جانے سے پہلے تم حساب لو، کیا ہم صحیح ہیں؟ نفس بولے گا کہ تو صحیح ہے، تو نیک ہے، تو یہ اچھائی کرتا ہے، تم اچھائی پر جاؤ مت. بولے کہ یہ تو کرنا ہی ہے، برائی کیا ہے وہ ڈھونڈو. نفس جو شیطان ہے نا، نفس جو کیا کرتا ہے، بولتا ہے کہ اچھائیاں دکھائے گا آپ کو، میں تو یہ نیکی کرتا ہوں، وہ نیکی کرتا ہوں، وہ نیکی کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. لیکن اس کے جھانسے میں مت آئیے، کیونکہ شیطان خود نفس کے جھانسے میں آ گیا تھا. تو ہم تو انسان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے برائیوں کو دیکھیں اور اس کی تبدیلی کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم میں تبدیلی لائیں اور ہمیں ایک مضبوط متحد قوم بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.